باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات علماء کرام سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات. آج کے ہمارے معزز مہمان خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں. میری مراد محترم المقام جناب حضرت علامہ مفتی عبدالرؤف مدنی دامت برکاتہم العالیہ. آئیے آپ کی مفتی صاحب سے ملاقات بھی کرواتے ہیں، پھر انشاءاللہ اپنے موضوع کا بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کا ہمارا موضوع کیا ہے، اس پر بھی گفتگو کرتے ہیں. مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج مفتی صاحب؟ الحمدللہ. کافی عرصے بعد آج آپ تشریف لائے ہیں، بیچ میں اتنا گیپ رہا، کیا اس کی وجہ جان سکتا ہوں؟ مصروفیات یقیناً آپ کی ہیں، ناظرین کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ آپ کن کاموں میں مصروف ہیں ماشاءاللہ سے. بس مصروفیات بھی ہیں، کچھ ملک پاکستان کے حالات بھی ہیں، اور کچھ جو ہے آپ جانتے ہیں کہ حالات حاضرہ بھی ایسے ہیں ان دنوں میں، خاص کر جو فلسطین کے حوالے سے امت مسلمہ جو ہے ایک درد اور کرب سے گزر رہی ہے. باقی مصروفیات جو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں وہی مصروفیات ہیں. وہ پنجابی میں ایک جملہ مشہور ہے نا کہ ملا کی دوڑ مسجد تک. تو ہماری دوڑ مسجد تک ہی ہے، یعنی مسجد جانا ہے، نمازیں پڑھانا ہے اور طلباء کو مدرسے وغیرہ میں تعلیم دینا ہے، بس یہی کام ہے. کبھی کبھار درس نظامی کا سلسلہ بھی ہے. جی الحمدللہ، عالم کورس ہمارے ادارے میں ابتدا سے لے کر انتہا تک جتنی بھی دینی علوم ہیں جو عمومی طور پر مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں، یعنی قاعدہ ناظرہ، پھر حفظ، پھر تجوید کے ساتھ حفظ کی تعلیم، اس کا دور کروایا جاتا ہے. اور اس کے بعد رات کے اوقات میں ہمارے یہاں عالم کورس درس نظامی مکمل، جو ہمارے پاکستان میں بورڈ ہے تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان، اس بورڈ کے تحت الحمدللہ ہم جو ہے مکمل عالم دین کا کورس رات میں طلباء کو کرواتے ہیں، اور الحمدللہ طلباء کر بھی رہے ہیں. جی اچھا حضرت، آپ کی اس گفتگو سے بہت سے سوال ایک دم ذہن میں آ گئے، تو کیوں نہ اگر آپ کی اجازت ہو تو موضوع کو تعلیم ہی بنایا جائے، چاہے وہ تعلیم دنیاوی تعلیم ہو یا آخرت کے حوالے سے دین علم حاصل کرنا ہو، یا قرآن مجید، حدیث مبارکہ وغیرہ وغیرہ. درس نظامی کا کورس جس طرح ہے، بہت سے ہم نے پیرنٹس کو دیکھا ہے کہ بچے کا قرآن مجید ختم ہوتا ہے. پہلے تو میں چاہوں گا قرآن سے بھی ہم اگر پہلے پیچھے جائیں، حفظ سے پہلے ناظرے کی ہم بات کرتے ہیں، ناظرے سے بھی اگر ہم پیچھے جائیں تو قاعدے کی بات کرتے ہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ سلسلہ ہوتا ہے. لیکن بہت سے پیرنٹس کو ہم نے دیکھا کہتے ہیں یار قاعدہ آدھا ہو گیا، قرآن مجید پڑھا دو. بہت سے پیرنٹس ایسے بھی ہیں جو قاعدے کو بھی ریپیٹ کرواتے کیا تاکہ اس کے مخارج اچھے ہو جائیں اور اچھے انداز میں پڑھ لے. تو آپ کیا فرق محسوس کرتے ہیں اس بچے کی بنسبت کہ جو آدھا قاعدہ پڑھنے کے بعد ڈائریکٹ ناظرہ، اور ناظرہ بھی آدھا جب ول یا تلطف تک پہنچ گیا، آدھا قرآن ہو گیا نا، اب شروع کر دیں جی زبانی پڑھانا، ان کو یاد کرا دیں سورہ ناس، سورہ فلق وغیرہ وغیرہ. بہت سی صورتیں جیسے ہماری ہیں، چھوٹی صورتیں جیسے ہم کہا جاتا ہے، نازے کے دوران بچے 16 صورتیں یاد ہو جاتی ہیں. وہ اکثر آپ نے پیرنٹس کو دیکھا ہوگا نا، کہتے ہیں بچہ ناظرہ پڑھ رہا ہے لیکن ماشاءاللہ 20 صورتیں بھی اس کو یاد ہیں، اچھی بات ہے، خوشی کی بات ہے. لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب میرے خیال سے نہیں کہ 20 صورتیں یاد ہو گئی ہیں تو اب اس کو ناظرہ چھڑا دیا جائے. ناظرہ مکمل پڑھوانا چاہیے. اس پر مفتی صاحب کی رائے لیتے ہیں کہ مفتی صاحب، ظاہر سی بات ہے مفتی صاحب کا تعلق ہے تعلیمی اداروں سے، ادارے سے نہیں بلکہ اداروں سے. مفتی صاحب بہت اچھے انداز میں ہمیں نصیحت بھی کر سکتے ہیں اس حوالے سے. جی مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسول اللہ. سب سے پہلے تو احمد بھائی، جو آپ نے بنیادی بات کی نا جی کہ قاعدے کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑنا نہیں چاہیے. اچھا، دینی تعلیم ہو یا دنیاوی تعلیم، اس کا آپ کے پیرنٹس کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. آپ کے پیرنٹس کی ترجیحات کیا ہیں، والدین کی ترجیحات کیا ہیں. اگر والد اور والدہ ان کی ترجیحات دین کی معاملات ہیں، دینی معاملات ہیں، تو وہ دینی جو جتنی بھی تعلیمات ہیں ان کو ترجیح دیتے ہیں. لیکن بعض اگر والدین ایسے ہیں جنہوں نے دنیاوی تعلیم کو زیادہ توجہ دیتے ہیں، میں ان والدین کی بات نہیں کر رہا جو دنیاوی طور پر پڑھے لکھے ہیں. یہ بات میری آپ ناظرین بھی سن لیں، آپ کو بھی پتہ ہے، تجربے سے بات ثابت ہے. جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں نا، چاہے انہوں نے دینی تعلیم حاصل کی ہو یا دنیاوی، وہ دینی تعلیم کو بہت توجہ دیتے ہیں. بالکل بہت توجہ دیتے ہیں. جو ماسٹر کیے ہوئے ہیں، گریجویشن کیے ہوئے ہیں، ڈاکٹر بنے ہوئے ہیں، جب پروفیسر بنے ہوئے ہیں، وہ اپنے بچوں کو نا آغاز سے ہی دینی تعلیم دیتے ہیں. ان کو اس بات کا احساس ہے کہ دینی تعلیم موسٹ امپورٹنٹ از دیٹ، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ان کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہے.
لیکن کچھ جو دین سے اور دنیاوی دونوں تعلیمات سے دور ہے نا، اور دنیا ان پر غالب آ گئی ہے، تو وہ دینی جو تعلیمات ہیں اس کو پریورٹی میں نہیں رکھتے. خاص کر کم از کم ہم اپنے بچے کو مکمل ناظرہ جو ہے بہترین، سب سے پہلے قاعدہ، اس کے بعد مکمل ناظرہ بہترین طریقے سے ہمیں پڑھانا چاہیے. آپ تو آدھے آدھے کی بات کر رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں پورا وہ بھی بہترین کر کے پڑھائیں، کیونکہ وہ کیا مسلمان ہے جسے اپنے اوپر نازل کی ہوئی کتاب، یہ کتاب ہم پر نازل کی گئی ہے نا، اس امت پر نازل کی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے نا وما انزل الیکم، جو تم پر نازل کیا گیا، تمہاری طرف نازل کیا گیا. تو ہماری طرف جو نازل کی گئی کتاب، اللہ نے جو ہمیں تحفہ دیا ہے، اپنا کلام اللہ عطا فرمایا ہے، وہ قرآن ہے. ہمیں قرآن دیکھ کے ہی صحیح طور پر نہیں پڑھنا آتا، تو پھر ہم کیا کہیں گے کسی کو کہ ہم مسلمان ہیں؟ تو بنیادی بات تو یہ کہ قاعدے میں نو کمپرومائز، بہترین طریقے سے قاعدہ پڑھوائیں. کس سے پڑھوا رہے ہیں یہ بھی بڑا، جس طرح ہم دینی تعلیم کے لیے انتخاب کرتے ہیں نا، دنیاوی تعلیم کے لیے ہم انتخاب کرتے ہیں کسی اسکول کا، اسکولوں میں کمپٹیشنز ہو رہے ہوتے ہیں، ہم اچھے سے اچھے اسکول کا انتخاب کرتے ہیں، چاہے اس کی فیس تھوڑی ہائی کیوں نہ ہو، ہم اس کا انتخاب کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ اچھا پڑھے گا، اچھی جگہ تعلیم و تربیت حاصل کرے گا، تو کل کوئی نوکری کرے گا، کوئی ڈگری حاصل کرے گا. تو جہاں ہم یہ انتخابات اپنے بھرپور توجہ سے کر رہے ہوتے ہیں، وہیں ہمیں دینی تعلیم میں بھی انتخاب اچھا کرنا چاہیے. کس قاریہ سے یا قاری سے ہم پڑھوا رہے ہیں، وہ خود قاریہ کے کس لیول پر موجود ہے. اور وہ بعض احباب ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خود تو بہت اچھا پڑھتے ہیں لیکن پڑھا نہیں پاتے، پڑھانے کی صلاحیت نہیں ہوتی ان کے اندر. ہر کسی کے اندر لکل فن رجال، عربی میں کہتے ہیں ہر شخص میں الگ الگ فن موجود ہوتے ہیں، ایک ہی شخص میں سارے فن نہیں ہوتے، اور ہر کسی کو ہر فن آئے یہ بھی ضروری نہیں ہوتا. تو اس لیے انتخاب جو ہے بہترین ہونا چاہیے، اور کم از کم بنیادی چیز جو ہے کہ ناظرہ تک قاعدہ، اس کے بعد ناظرہ مکمل قرآن تجوید کے ساتھ ہر بچے اور بچی کو آنا چاہیے. اچھا حضرت، یہ سوال جیسے آپ نے بچہ بچی کی بات کی ہے، میں آج سے 10 سال پہلے کی بات کروں، اب کا مجھے اتنا خاص اندازہ آئیڈیا نہیں ہے، کیونکہ میرا مدارس میں جانا بہت کم ہے بدقسمتی سے. آپ ظاہر سی بات ہے مدارس میں آپ کے چکر لگتے ہیں، آتے جاتے ہیں. میں نے بہت سے مدارس میں ایسا دیکھا ہے، مساجد میں ایسا دیکھا ہے کہ جہاں بڑی بڑی لڑکیاں، اب ہمیں معلوم ہے، علماء کرام بتاتے ہیں کہ عورت کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، 13 سال 14 سال بعد وہ اگلے حصے میں آ جاتی ہیں. جب اگلے حصے میں آ جاتی ہیں پھر شرعی پردہ وغیرہ وغیرہ. تو میں چاہوں گا اس پر بھی روشنی ڈالیں کہ کون سی عمر تک بچی کو استانی کے پاس پڑھانے کی اجازت ہے، اس کے بعد آپ استانی کے پاس پڑھائیں. کیا ایک قاری صاحب ہے، قرآن بہت اچھا پڑھ رہے ہیں، بچی کا آدھا قرآن ہو چکا ہے، تو بچی جو ہے اگلی عمر میں آ چکی ہے جہاں پردہ ظاہر سی بات ہے غیر محرم کا سلسلہ آ جاتا ہے، تو اس دوران کیا والدین بچی کو اسی قاری صاحب کے پاس پڑھوا سکتے ہیں کہ تاکہ ایک ہی قاری صاحب سے پورا قرآن ہو جائے؟ کیا حکم ہے ایسوں کے لیے؟ ہمیں بھائی اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ شرعی تعلیمات جو ہے نا وہ ہمارے لیے لازم و ملزوم ہے. بچی کا 12-13 سال جو آپ نے کہا نا، 13 سال 14 سال، یہ تو بہت بعد کی بات ہے. سن بلوغت تو علماء کرام نے بیان فرمائی ہے، لیکن جو اس کے پردے کے مسائل اور شرعی جو اس پر پابندیاں عائد ہوتی ہیں وہ بچی پر 9 سال سے عائد ہو جاتی ہیں. 9 سال سے جی. بہت زیادہ کمزور اور چھوٹی دکھنے والی بچی وہ 10 سال 11 سال، ورنہ 9 سال کے بعد بچی پر پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں کہ وہ پردے کا اہتمام کریں گی، جو بھی ایک شرعی پردہ ہے، اور اس کے علاوہ غیر محرم سے ملاقات سے پرہیز کریں گی. اب غیر محرم میں اس کا استاد بھی شامل ہے، استاد چاہے جیسا بھی ہو، ہوتا غیر محرم ہی ہے. اسی طرح اگر وہ کسی کے ہاں بیت ہے تو وہ پیر صاحب بھی اس کے اگر محرمات میں سے نہیں ہے تو وہ غیر محرم ہے. اس کے لیے وہ تمام اصول لاگو ہوں گے جو ایک غیر مرد کے لیے لاگو ہوں گے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اس بات کو بیس بنا کر نا بعض لوگ تعلیم ہی نہیں دلواتے بچیوں کو کہ یار بچیاں ہیں، ان کی حفاظت کیسے ہوگی، اور ہزاروں مسائل ہیں، دور ایسا چل رہا ہے، مشکلات ہیں، معاشرے میں درندے بھی گھوم رہے ہیں، عزتوں کو پائمال کرنے والی نگاہیں بھی موجود ہیں. تو اس تمام تحفظات کی وجہ سے وہ بچیوں کو تعلیم نہیں دلواتے. تو میں ان والدین سے آپ سروے کر کے دیکھیں، وہ بچیوں کو میٹرک کروا لیں گے، کم از کم 8ویں تک پڑھا لیں گے، 8 سال تو بچی کو اسکول بھیجیں گے نا. تو یہی 8 سال آپ کسی اچھے استاد اور استانی کے پاس بچی کو دینی تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں. تو ابھی دیکھیں نا آج کل بچیوں کے بڑے اچھے کورس ڈیزائن ہوئے، جیسے ہمارے پاس بھی ہیں بچیوں کا، کہ بچی بنسبت بچوں کے جو طالبہ ہوتی ہے بنسبت طلباء کے، وہ جو ویمن اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ محنتی ہوتے ہیں ماشاءاللہ. ان کے اندر حافظے کا اور یاد کرنے کا عنصر بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے. تو بچیاں ہمارے پاس قاعدہ پڑھ لیں،
6 ماہ میں قاعدہ پڑھ لیتی ہیں، 1 سے 1.5 سال میں ناظرہ پڑھ لیتی ہیں، 2 سال میں یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. پھر 1 سال کا ان کو کچھ ایسا پیکیج دیا جائے کہ جس میں وہ چند صورتیں حفظ کر لیں اور ضروری جو مسائل ہیں گھریلو وہ یاد کر لیں، پاکی ناپاکی، کپڑے پاک کرنا وغیرہ وغیرہ. اس حوالے سے نماز روزہ جو ضروری چیزیں ہیں وہ ان کو 1 سال میں پیکیج دے دیا جائے، تو 3 سے 4 سال میں طالبہ ہے، جو فیمیل اسٹوڈنٹ ہے، وہ 3 سے 4 سال میں اپنی ضروریات زندگی کو اسلام کے مطابق سیکھ جائے گی. کل جب اس کی بچیاں اس کے بچے ہوں گے تو اسے کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن یہ تبھی ہوگا، پھر وہی کہوں گا، انتخاب میں آپ نے استانی، استاد، مدرسہ کا جو انتخاب کیا ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. جس طرح آپ اسکول کو توجہ دیتے ہیں نا، اس سے 2 قدم آگے مدرسے کو توجہ دیں، کیونکہ یہ تعلیم وہ ہے جو دینی بھی ہے دنیاوی بھی ہے. دنیاوی تعلیم میں بھی آپ دیکھیں کہیں بھی آفس وغیرہ میں ہے تو کئی دفعہ آپ بھی آفیسز میں ہوتے ہیں، فقیر کو بھی یہ سعادت ملتی ہے، تو کئی دفعہ ایسا موقع ملتا ہے کہ آفس میں چلو بھائی مسجد کی جماعت لیٹ ہو گئی، آفس میں جماعت کراؤ، تو کوئی بندہ ہی نہیں ہوتا جس کو نماز پڑھانا آتی ہے. لوگوں کو یہی کلیئر نہیں ہوتا، پتہ نہیں یہ جو میں جس حالت میں ہوں، یہ کپڑے، یہ بدن میرا پاک ہے یا نہیں ہے. یعنی کلیئرٹی نہیں ہے اسے، اتنا وہ ویریفائڈ نہیں ہے اپنے انداز میں کہ کیا میں اس کیفیت میں مصلی پر کھڑا ہو سکتا ہوں یا نہیں، میں امامت کی جگہ پر جا سکتا ہوں یا نہیں، آیا میں جو تلاوت کرتا ہوں ایسی تلاوت ہے کہ لوگوں کی نماز بھی ہو جائے میری بھی ہو جائے. نہیں. تو اتنی تعلیمات کم از کم کرنے کے لیے بنیادی انتخابات کا بہترین ہونا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. بہت ضروری ہے. اچھا، اسی جواب سے مفتی صاحب ایک سوال آ گیا، جیسے آپ نے فرمایا کہ گویا آیا کہ پتہ ہے کہ یہ قرآن مجید صحیح پڑھ رہا ہے یا نہیں، یا میں صحیح پڑھ رہا ہوں یا نہیں. اگر ایک بندہ ہے اسے قرآن پڑھنا آتا ہے لیکن وہ کسی امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، چلتے پھرتے کئی جگہ پر راستے میں مسافر ہے، نماز کا موقع مل گیا نماز پڑھ رہا ہے، تو امام صاحب قرات اچھی نہیں کر، اچھی مینس کہ اس میں صحیح نہیں کر رہے، تجوید کے مطابق نہیں کر رہے، جلی لہن خفی جو غلطیاں ہیں وہ کر رہے ہیں، تو اس بندے کو جو پیچھے جانتا ہے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ شرعی طور پر یہ تو ایک علماء کے مابین جو ہے مختلفی مسئلہ ہے، لیکن جو جمہور علماء ہیں وہ یہی فرماتے ہیں کہ اگر امام کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اگرچہ وہ امی کے درجے کی غلطیاں کر رہا ہے، ایک قاری ہوتا ہے ایک امی ہوتا ہے، ایک وہ ہے جو تجوید کے مطابق قرآن کی قرات کرنے پر صلاحیت اس کی رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے اور کرتا ہے، اور ایک وہ ہے جو اتنی صلاحیت نہیں رکھتا، وہ امی کہلاتا ہے. تو قاری کی امی کے پیچھے متقدمین علماء تو یہی فرماتے تھے کہ نہیں ہوگی، لیکن چونکہ اب اتنا زیادہ اس میں کوتاہی آ رہی ہے، کمی آ رہی ہے، تو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ 6 8 10 مسجدوں کے بعد جب آپ کسی مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے یا لگتا ہے کہ یہ امام صاحب صحیح تلاوت نہیں کر رہے ہیں. لیکن علماء نے فرمایا، جمہور علماء یہی فرماتے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز ہو جائے گی، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب مساجد میں علماء یا خاص کر ائمہ کا انتخاب ہو تو پہلی چیز جو ہے نا وہ قرات ہو، کیونکہ قرات نماز کے ساتھ ایسی اس کا تعلق ہے کہ وہ ہر رکعت میں نا اس کا ایک خاص رکن ہے، اور نماز پڑھنے کا نام ہے. پوری نماز اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک پڑھی جاتی ہے. جب اس کو پڑھنا ہی نہیں آتا، نماز میں جو فعل ادا کیا جا رہا ہے وہ قرات کا فعل ہے، وہ تلاوت کا فعل ہے جو مستقل ادا ہو رہا ہے. سرکار کی حدیث بھی اپنی آوازوں میں خوبصورت، ہاں، زینوا بالقرآن، زینوا القرآن باصواتکم، حضور کی حدیث مبارکہ ہے کہ قرآن کو اپنی آوازوں کے ساتھ خوبصورت کرو. قرآن میں اللہ فرماتا ہے سورہ مزمل میں ورتل القرآن ترتیلا، قرآن مجید کو خوب ٹھہر ٹھہر کر ادا کیا جائے، یعنی تجوید کے ساتھ، تجوید کے قواعد کی رعایت کرتے ہوئے اس کو ادا کیا جائے. تو یہ وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، بنیادی بیسک ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ کسی بھی ایرے گیرے سے پڑھ کر، کسی بھی باجی کے پاس یا کسی عام استاد کے پاس جا کر پڑھ کر وہاں سے ہم بس ایک سرٹیفکیٹ ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے کہ وہ پرچہ مل گیا، 6 8 لوگ جمع ہو گئے ان کے سامنے، اس بچے نے قرآن ختم کیے. بھائی اس بچے سے سنو تو صحیح، اس بندے سے سنو تو صحیح، آیا اس کو قرآن صحیح بھی آتا ہے؟ اس نے جو سرٹیفکیٹ لیا ہے، 100 نہیں آپ 1000 سرٹیفکیٹ دیں، آپ 10 بندوں کو نہیں، اس کی آمین میں آپ 1000 نہیں لاکھ بندوں کو کھانا کھلائیں، لیکن دیکھیں تو صحیح جو اس نے حاصل کیا ہے وہ حقیقت میں کچھ حاصل محصول بھی ہوا ہے یا کچھ بھی نہیں ہوا، اور ہم بلا وجہ جو ہے نا بس ڈھول پیٹ رہے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اچھا سر، ایک سوال اور ذہن میں آ گیا کہ پروگرام کا وقت اختتام کی جانب میں چاہوں گا اس جواب کو جتنا جلدی ہو سکے، کہ مثال کے طور پہ ایک ادارہ ہے، جیسے ہم نے سنا ہے لیڈیز کی آواز غیر محرم تک نہیں پہنچنی چاہیے، اتنی اونچی آواز میں پڑھے، اتنی اونچی آواز میں وغیرہ. تو ادارے میں پڑھائی ہو رہی ہے، چاہے وہ اسکول ہو، بڑی کلاسز کی اسٹوڈنٹس، چاہے وہ مدرسہ ہو، بچیاں پڑھ رہی ہیں، استانیاں پڑھا رہی ہیں، گلی سے گزرتے ہوئے لوگوں کے کانوں میں آواز آ رہی، حالانکہ ہے قرآن کی آواز،
اس میں اسلام شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیں عورت کا جو معنی ہے نا، عورت کا معنی ہی چھپانے کی چیز کو کہا جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس عورت کو اس انداز سے پیدا فرمایا ہے کہ اسے جو ہے پردوں میں رہنے کا حکم دیا ہے. تو جس طرح عورت کا لباس یا اس کا جو جسم ہے وہ پردہ ہے، عورت ہے، چھپانے کی چیز ہے، اسی طرح اس کی آواز بھی پردہ ہے. حتی الامکان بچنا چاہیے. باقی جو مدارس میں بچیاں پڑھتی ہیں وہ چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں، تو چھوٹی بچیوں پہ ہم کہہ چکے ہیں 9-10 سال کی جو چھوٹی بچیاں ہیں، ہاں جو بڑی ہوتی ہیں ان کو احتیاط کرنا چاہیے کہ اتنی بلند آواز سے نہ پڑھیں اور اتنی سریلی آواز میں نہ پڑھیں کہ باہر جانے والا یا باہر کوئی اتنا جو اس مدرسے کے ساتھ دیوار سے باہر جو بازار ہے یا گلی ہے یا روڈ ہے اس پر جو لوگ موجود ہیں ان کو سنائی نہ دے. اتنی کوشش کریں اپنی آواز کو بچانے کی. اور اگر بالفرض کوئی سن لیتا ہے تو اس سے اس کی تعلیم پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. تعلیم اس کی جائز ہے، حاصل کرنا چاہیے، اسے قرآن پڑھنا چاہیے، دہرانا چاہیے. اور جب قرآن وہ اچھے انداز سے پڑھے گی نہیں، سنائیں گی نہیں اپنے استانی کو یا استاد کو، تو پھر وہ کیسے اچھا پڑھ پائے گی. تو میں یہی کہہ رہا ہوں نا، ہم ایک چیز کے اندر دوسری چیز کو مکس اپ کر دیتے ہیں. ایک چیز اور بھی ہوتی ہے، اگر عام بندہ کسی عام مجلس میں سے کسی محترمہ کی آواز سنتا ہے تو ایک رغبت پیدا ہوتی ہے. اب یہ قرآن کی آواز ہے تو یقیناً جب قرآن پڑھا جائے گا تو ایک اندر سے فیلنگ آئے گی سبحان اللہ ماشاء اللہ والے بھی ایسا بھی ہے میرے خیال سے. اب تو عامر بھائی بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ دور کی جو جولانیاں ہیں اور اس دور زمانے کی جو تبدیلی ہے، مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ جو قوانین، ضوابط اور جو معاملات تبدیل ہو رہے ہیں بڑی شدت سے، تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہم جب ان پر رکاوٹ کا سبب اور ذریعہ بنتے ہیں نا، تو اس رکاوٹ اور ذریعے کے پاداش میں یا اس کے پیچھے جانے میں نا ہم کچھ اور بڑا نقصان کر جاتے ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا کہ ہم نے جب پردے کی بات کی تو بعض لوگ اس سے الٹا لے گئے کہ یار بچیوں کو تعلیم ہی نہیں دلوانی چاہیے، کہ اگر اسکول میں بھیجیں گے تو لازماً وہاں تو ہم نے اپنی بچی کو باہر بھیج دیا. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے. آپ بچوں کی تعلیمات، بچیوں کی اور خواتین اسلام کی خدمات کو آپ دیکھیں. آپ کے پاس قرآن مجید کی تفاسیر کرتے ہوئے امہات المومنین اور صحابیات موجود ہیں، قرآن کی تفسیر کر رہی. صحابہ کرام بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس مسئلہ پوچھنے جاتے تھے. مسئلہ پوچھنے آج ہمارے علاقوں میں، محلے میں، ہمارے محلہ، ہمارا علاقہ، ہماری سوسائٹی میں کیا ایسی کوئی خاتون ہوتی ہے جس کے پاس کوئی علامہ صاحب، کوئی عالم دین یا کوئی پڑھا لکھا شخص بولے کہ یار وہ فلاں عالمہ کے پاس میرا یہ رقعہ لے جاؤ اور ان سے مسئلہ حل کر کے لاؤ؟ نہیں، شاذ و نادر ہمیں ملتا ہی ایسا کہیں ہے کوئی علاقوں میں. کیونکہ ہم نے اس بات کو کہ پردہ داری کے اندر، احتیاط کے اندر الگ تھلگ رہ کر بچیوں کی جتنا حق ہے، جس طرح شریعت کا حکم بھی ہے اس کے مطابق تعلیم دینے کا حکم جب ہم نے دیا تو بعض لوگوں نے اس کا الٹ مائنڈ لیا، اس کا نیگیٹو پوائنٹ پکڑ لیا کہ نہیں اس طرح ہو نہیں سکتا تو ہم بچیوں کو بالکل پڑھائیں گے ہی نہیں. تو اس لیے پڑھائی ضروری ہے، تعلیم ضروری ہے. آپ قوم کو جاہل رکھ کے قوم کی تربیت نہیں کر سکتے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات امت کو دو گے تو ہی وہ اپنی بچیوں کو اور بچوں کو کم از کم اپنے گھر میں ان کو سکھا سکیں گے. عورت پڑھتی ہے تو پورا خاندان پڑھتا ہے. وہ یہ سوال کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ایک مستند عالم دین سے اس کا جواب مل جائے تاکہ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں، جیسے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا، نیگیٹو پوائنٹ لوگ پکڑ لیتے ہیں، وہ کلیئر ہو جائے. کیونکہ جب مستند عالم دین مفتی صاحب جو فتاوے لکھتے ہیں، فتوے دیتے ہیں، فتوے پڑھتے ہیں، فتوے کی تعلیم حاصل کی ہے، وہ جب گفتگو کرتے ہیں عام بندے کی بنسبت ان کی گفتگو جو ہے پائیدار ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے، لوگ اس پر عمل کرتے ہیں. تو یقیناً مفتی صاحب کا جواب بھی مل گیا. بہت سے سوالوں کا جواب مفتی صاحب نے تقریباً سب کے جواب خوبصورت انداز میں دیے. ہمیشہ یہی مفتی صاحب کی پہچان ہے. مفتی صاحب بہت بہت شکریہ. امید کرتے ہیں آئندہ بھی تشریف لائیں گے. ناظرین، پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے. آپ سب سے گزارش ہے اپنا، اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے. ہم سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.